کہ میں نے اپنے آپ کو موت کے حوالے ہوتے دیکھا، پھر اللہ کی قدرت سے واپس آتے دیکھا۔ نو ڈاکٹر مایوس، سگا بھائی کونے میں کھڑا رو رہا ہے کہ اب میرے بھائی کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي اس کے چراغ تیرے نبی کے فرمان، تیرے نانا کے فرمان، اس دل کو روشن رکھنا اپنے محبوب کے فرمان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ وقوہ بالزہد، وقوہ بالزہد، اور دنیا کی بے رغبتی سے دل کو مضبوط بنانا۔ وَظَلِّلْهُ بِالْمَوْتِ، اور موت کی یاد سے اس پہ قابو پانا، موت کی یاد سے اسے ذلیل رکھنا، اسے قابو میں رکھنا۔ وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَاءِ، مٹ جانے کا اس سے اقرار لینا، مر جانے کا اس سے اقرار لینا۔ یہ حضرت علی کا فرمان میں ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں، آج بھی سنا رہا ہوں، لیکن آج میں کسی اور طرح سنا رہا ہوں۔ اس دل سے منوا لینا کہ تجھے مر جانا ہے۔ یہ پہلے زبان کی بات تھی، اب یہ میرے دل کا بول ہے کہ میں نے اپنے آپ کو موت کے حوالے ہوتے دیکھا، پھر اللہ کی قدرت سے واپس آتے دیکھا۔ نو ڈاکٹر مایوس، سگا بھائی کونے میں کھڑا رو رہا ہے کہ اب میرے بھائی کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ وہ خود دل کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے، لیکن وہ بے بس ہو کر کہتا ہے ہن ساڈے واسطے کچھ نہیں، ہن ساڈے واسطے کچھ نہیں، ہن اللہ کچھ کرے تا کرے۔ اور ایک کونے میں رو رہا ہے کہ میں اس کا رونا دیکھ نہ سکوں، کسی کے چہرے پر امید کے آثار نہیں، سب میری موت کے انتظار میں ہیں کہ بس اب ختم، اب ختم، اب ختم۔ قررہ بالفنا کا جملہ جیسے میں آج بول رہا ہوں، پچھلے 40 سال میں یہ جملہ میں نے ہزاروں دفعہ سنایا ہے، پر میں ایسے نہیں بولا جیسے میں آج بول رہا ہوں۔ آج میرا دل بھی کہہ رہا ہے ہاں یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جال ہے، یہ موت کی جھوک ہے، یہ فنا کا جہان ہے، یہ مٹ جانے کی دنیا ہے، یہ رہنے کا گھر نہیں، یہ بقا کا گھر نہیں، یہ واقعی چلے جانے والا جہان ہے، یہ واقعی چھوڑ دینے والا جہان ہے۔ لیکن یہ اقرار 40 سال میں قرآن پڑھا، میں حدیث پڑھا، میں نے پڑھایا، میں نے ممبر رسول پہ بیٹھ کے گھنٹوں بیان کیا، بولا، لیکن 40 سال میں یہ میرے دل کا حال نہیں بنا۔ آج میں اپنے دل سے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ مٹ جانے والی جگہ ہے، یہ مر جانے والا جہان ہے۔ اس شعر کو میں نے بہت پڑھا، میں آج بھی سنا رہا ہوں، لیکن آج میرا دل اور طرح سے، میری زبان اور طرح سے اس کی ترجمان بن رہی ہے۔ تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ ہاں میں نے دیکھا، موت کی آہٹ کو سنا، موت کی آہٹ کو سنا۔ قررہ بالفنا، امام علی بن ابی طالب کا یہ جملہ مجھے آج سمجھ میں آیا، 6 تاریخ کو سمجھ میں آیا، 6 مارچ کو سمجھ میں آیا کہ ہاں طارق جمیل، یہ تو مٹ جانے والا گھر ہے، یہ تو چھوڑ جانے والی دنیا ہے۔ اس پہ لڑنے والے کتنے دیوانے ہیں، اس کے پیچھے بھاگنے والے کتنے احمق بے وقوف ہیں، اس کی عزت کو عزت سمجھنے والے کتنے اندھے نادان ہیں، اس کے لیے اپنا ایمان کے سودے کرنے والے، اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والے، شریعت قرآن کو للکارنے والے، وہ کتنے بے وقوف ہیں، وہ کتنے نادان ہیں۔ اس سے لڑائی، اس سے لڑائی، اس سے نہیں بولنا، اس سے نہیں بولنا، اس نے بےزتی کی، اس نے بے اکرامی کی، اس سے بائیکاٹ، اس سے بائیکاٹ، جھوٹ کے سودے، فریب کے سودے، فریب کی تجارت، فراڈ کی تجارت اور رشوت کی نوکریاں۔ ہائے ہائے قررہ بالفنا، کاش اللہ ان کی حفاظت فرمائے، لیکن جسے میری طرح جھٹکا لگے گا اسے پتا چلے گا کہ یہ کیسا فنا کا جہان ہے۔ اللہ نہ تمہیں وہ جھٹکا دے، نہ کسی کو وہ دے، جسے لگے گا اسے پتا چلے گا کہ یہ کتنا دھوکے کا گھر ہے، یہ کتنی فنا کا جہان ہے۔ ہائے ہائے، ہاں یہ اب قرآن کی آیت مجھے اور طرح سمجھ میں آتی ہیں۔ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. یہ قرآن میں آج اور طرح پڑھ رہا ہوں، میرا دل بول رہا ہے، یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ دکھی دل کی فریاد ہے کہ اللہ کرے تم سمجھ جاؤ اس جھٹکے کے بغیر. یہ خطابت نہیں ہے، یہ چیخیں ہیں، یہ آہیں ہیں، یہ سسکیاں ہیں، یہ نوحے ہیں. کاش تم اپنے دل کے در کھول سکو اور آنکھوں سے پردہ ہٹا سکو اور اس دھوکے کے جہان کے اندر اتر کر دیکھ سکو کہ آج تک کسی کا نہیں بنا ہے. قررہ بالفنا، یہ جملہ بڑا اندر میں اترا. قررہ بالفنا، یہ مٹ جانے کا گھر ہے. اقرار لے، چھوڑ جاؤ گے. اجل ہی نہ چھوڑا نہ قصہ نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جب موت سامنے آتی ہے پھر ترجیحات بدل جاتی ہیں. پھر آدمی کہتا ہے یا اللہ اب میری توبہ، اب میں ساری زندگی نیک بن کے چلوں گا، اب میں ساری زندگی نیک بن کے چلوں گا. پر شکر ہے میری مہلت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. اگر مہلت ختم ہو چکی ہوتی تو اس وقت کا واہ ویلا کسی کام نہ تھا. جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. جب وقت آ چکا ہو تو پھر حسرت کام نہیں دیتی، واہ ویلا کام نہیں دیتا. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. کلا کلا، یا اللہ اب میری پکی توبہ، اب میری پکی توبہ، اب مجھے معاف کر دے. واسق باللہ، ظالم، سفاک، جابر بادشاہ 4 برس میں ظلم کی ندیاں بہا دی. 32 برس کی عمر میں مر گیا، 28 سال کی عمر میں خلیفہ بنا، 32 برس کی عمر میں مر گیا. بھرپور جوانی میں ظلم و ستم کو اللہ تھوڑی مہلت دیتا ہے. کفر کو تو آج تک مہلت ہے، ظلم و ستم کو ہمیشہ تھوڑی مہلت دیتا ہے. 2 جرم ہیں جن کی مہلت مختصر ہے، ایک ظلم و ستم، ایک بے حیائی. ایک بے حیائی، ایک بے حیائی جس میں ہماری نوجوان نسل پوری طرح لپیٹ میں آ چکی ہے. وہ ہر آدمی ظالم نہیں ہے، لیکن بے حیائی کے گٹر میں ہر جوان بچہ بچی آج گر چکا ہے اور اسی گندگی اور غلاظت کو چاٹ رہا ہے جس کو دیکھنے سے بھی نفرت ہو. ظلم و ستم، بے حیائی، اس پر بڑی جلدی بجلیاں کونتی ہیں، زمین کپ کپاتی ہے، پہاڑ لرزتے ہیں، آسمان ٹوٹ پڑتا ہے، تارے بے نور ہو جاتے ہیں. بھائیو آج سارا جہان شدید خطرے میں ہے، شدید خطرے میں ہے، شدید خطرے میں ہے کہ مغرب بے حیائی کی ساری حدود پار کر چکا ہے اور مشرق بھی اس کے پیچھے ننگے پن کی طرف دوڑ رہا ہے، دوڑ رہا ہے. بچو بچو، ہٹو ہٹو، ورنہ وہ ہو جائے گا جو پہلوں کے ساتھ ہوتا رہا. واسق باللہ کو موت نے جھٹکا دیا، اس نے یوں ہاتھ اٹھائے، یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ. اے وہ ذات جس کی بادشاہت کو کبھی زوال نہیں، اس پہ رحم فرما. جس کی بادشاہی آج ختم ہو گئی، اسے زوال آ گیا، لیکن آج تیری توبہ کسی کام کی نہیں. جب وہ آنکھ اٹھاتا تھا تو بڑے بڑے جابر اس کے سامنے آنکھ ملا نہیں سکتے تھے، یوں ہو جاتے تھے. اور جب اس کو مرنے کے بعد اس کے منہ پہ کپڑا ڈال دیا گیا، تھوڑی دیر کے بعد چادر کے نیچے حرکت محسوس ہوئی، حرکت. تو جلدی سے خدام نے جو کپڑا ہٹایا تو ایک اتنا بڑا چوہا اس کی دونوں آنکھیں نکال کے کھا چکا تھا. یہ ظالم آنکھ کا انجام ہے، یہ قہر برساتی آنکھ کا انجام ہے، یہ گردن ٹیڑھی کرنے والوں کا انجام ہے، زمین پہ ایڑی مار کے چلنے والوں کا انجام ہے. یہ آج کے کمبختوں کے پاس ہے کیا؟ یہ وہ تھے 3 بر اعظم پہ حکومت کرنے والے، اللہ نے پکڑا
تو مرنے کے بعد قبر میں جانے سے پہلے ہی لوگوں کو عبرت کا سامان بنا دیا، لوگوں کے سامنے اسے عبرت کا سامان بنا دیا کہ ظلم و ستم کو اللہ تعالیٰ یوں پکڑتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ لَأَلِيمٌ شَدِيدٌ، وہ ایسے ہی پکڑتا ہے۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، ایسے ہی اللہ پکڑتا ہے۔ ہاں قررہ بالفنا، یہ مٹ جانے والا گھر ہے، یہ ٹوٹ جانے والا گھر ہے، یہ چھوڑ جانے والی دنیا ہے، یہ فنا ہے فنا۔ قہر برساتی آنکھوں کو چوہے کھا گئے۔ میں نے اس بیماری سے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سیکھا ہے۔ جس کو میں عقلی طور پہ جانتا تھا اس کو میرے دل نے مانا، جسے میں زبان سے کہتا تھا اسے میری روح نے پکارا کہ ہاں ہاں یہ ایسا ہی ہے، اللہ کی خبریں سچ ہیں، میرے نبی کی خبریں سچ ہیں۔ میں چاہتا ہوں تمہیں وہ جھٹکا نہ لگے، تم میری بات پر یقین لے آؤ، میری بات مان لو کہ میری نہیں، میں اللہ اس کے رسول کی ترجمانی میں بول رہا ہوں کہ اس کے دھوکے سے نکلو، اس کے دھوکے سے نکلو۔ یہ جھوٹی عزتیں، یہ جھوٹی لڑائیاں، یہ جھوٹی وجاہتیں، یہ جھوٹی پگڑیاں، یہ سب دھوکا ہے۔ قررہ بالفنا، مر جانے والے کے کیا جھگڑے، مر جانے والی کی کیا عزت، مر جانے والی کی کیا ذلت، جسے مٹی نے کھانا ہو، جسے کیڑوں نے نوچ لینا ہو، ہڈیوں سے گوشت کو ادھیڑ دینا ہو، کہ جس کی ہڈیوں نے بھی سرما بن جانا ہو، زمین کی تپش جس کی ہڈیوں کو بھی سرما بنا دے، پھر زمین کروٹ بدلے، نیچے کا اوپر کر دے، اوپر کا نیچے کر دے، پھر ہوا کا پاگل جھونکا، کوئی بگولا کوئی اٹھے اور ان ہڈیوں کی شکستہ راکھ ہی بن گئی، مٹی کا ہے، راکھ ہے، وہ مٹی، وہ گوشت مٹی، وہ ہڈیاں مٹی، اسے وہ اڑائے اور ہوا میں بکھیرے اور اسے ایسے ہی بے نشان کر دے جیسے کبھی یہ بے نشان تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ لڑائیاں چھوڑو، جھگڑے چھوڑو، جھوٹی عزت کے پیمانے توڑ دو، یہ رسم و رواج کے بندھن توڑ دو اور اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آؤ آ جاؤ، یہی عزت کا راستہ ہے۔ یہ دنیا بڑی بے ثبات ہے۔ 6 گھنٹے میں وہ سیکھا جو 40 سال قرآن حدیث پڑھ کے نہیں سیکھا، لمبی صحبتیں اٹھائیں، لمبے خود بیان کیے، پر 6 گھنٹے میں میرے اللہ نے میرے دل میں بس کر مجھے یہ سب کچھ سمجھایا۔ اس نے بیماری کو نعمت بنا کے بھیجا، رحمت بنا کے بھیجا، مجھے زندگی لوٹائی، مجھے معذور ہونے سے بچایا۔ بہت شدید دل کا حملہ تھا، یا موت تھی یا معذوری تھی، تیسرا کام کوئی نہیں تھا۔ میڈیکل سائنس کے مطابق اس دل کے دورے کا مریض یا مرے گا، اگر بچے گا تو معذور ہوگا، طارق جمیل کی طرح ممبر پہ نہ بیٹھ سکے گا، دل پھیل جائے گا، پھول جائے گا، زندگی دوپہر ہو جائے گی، وہ زندہ رہ کر موت کی تمنا کرے گا۔ میرے رب نے میرے اسباب کے خلاف پہلے مجھے بیمار کر کے دکھایا۔ میں 20 سال سے ایک وقت کھانا کھاتا ہوں، میں 5 کلومیٹر پیدل چلتا ہوں، میں پونا گھنٹہ یوگا کی سخت ورزش کرتا ہوں۔ میں یہ کہتا تھا مجھے دل کا دورہ نہیں ہو سکتا، میرے اللہ نے میرے اسباب توڑ دیے، میری صحت کے سارے نظام توڑ دیے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا کہ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ ہاں وہیں سے نفع ہوگا جہاں اللہ چاہے گا، اور وہیں نقصان ہوگا جہاں اللہ چاہے گا۔ تم نفع کی شکلیں بناؤ، اللہ نقصان ڈالے تم روک نہ سکو گے، تم نقصان کی شکلیں دیکھو، اللہ نفع ڈالے تو تم روک نہ سکو گے۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده۔ میرے بندو، میں دوں لے نہ سکے تم سے کوئی، میں لے لوں دے نہ سکے کوئی۔ میری صحت کے سارے اسباب اللہ نے ایک پل میں توڑے۔ 6 اپریل کی صبح
ایک نیا سبق اللہ نے مجھے سکھایا. 6 مارچ کی صبح نیا سبق دیا, نیا ایمان دیا, نئی آنکھیں دی, نیا دل دیا, نئی بصیرت دی, نئے کان دیے, نیا وجود دیا. میں اس دنیا کا دھوکہ سمجھ چکا ہوں, میں اس کی شکلوں کے پیچھے اس کا مکروہ چہرہ دیکھ چکا ہوں. مجھے آنے والے پل کا پتہ نہیں ہے. میرا دعویٰ نہیں ہے جب تک سانس باقی ہے کسی وقت بھی آدمی گمراہ ہو سکتا ہے, کسی وقت بھی پٹڑی سے اتر سکتا ہے. دعویٰ حرام ہے, اللہ کے ہاں مردود کر دیتا ہے. میں اس سے ڈرتا ہوں, میں اس کی نعمت کا ذکر کر رہا ہوں. اما بنعمت ربک فحدث, میں تکبر سے نہیں. اس نے خود کہا ہے جب میں تم پر کوئی احسان کروں تو میرے بندوں کو بتایا کر, جب میں تم پر کسی نعمت کو کا دروازہ کھولوں تو میرے بندوں کو بھی بتایا کر. میرے رب نے میرے اوپر بیماری کی شکل میں نعمتوں کا دروازہ کھولا, احسانات کی بارش کر دی, احسانات کی بارش کر دی. میں اس لیے بتا رہا ہوں, میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں. میں بھی دل رکھتا ہوں, آج ادھر ہے کل ادھر ہو جائے, آج ایمان پہ ہے کل کفر پہ ہو جائے, آج توحید پہ ہے کل شرک پہ ہو جائے. موت کے آخری جھٹکے تک کسی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لہٰذا ہمیشہ ڈرو, ڈرو, عمل کر کے بھی ڈرو, نیکی کر کے بھی ڈرو, گناہ کر کے بھی ڈرو. وما توفیقی الا باللہ. اتنا بڑا نبی شعیب علیہ السلام کہہ رہا ہے میں کیا حیثیت ہوں, علیہ توکلت الیہ انیب. اتنا بڑا جلیل القدر پیغمبر کہہ رہا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یوسف جیسا نبی, جس کا باپ نبی, جس کا دادا نبی, جس کا پردادا نبی, سب سے اعلیٰ انسان نسب کے لحاظ سے یوسف علیہ السلام کہ یعقوب, یوسف بن یعقوب, یوسف نبی, یعقوب نبی, بن اسحاق نبی, بن ابراہیم نبی, جو چوتھی جگہ خود نبی, تیسرا باپ, دوسرا دادا, پہلا پردادا. وہ کہتا ہے یا اللہ میں اپنے نفس کی شرارت سے محفوظ نہیں ہوں, تو بچائے گا تو بچوں گا, تو بچائے گا تو بچوں گا. تو میں بطور احسان بتا رہا ہوں, احسان بتا رہا ہوں, فخر سے نہیں, احسان کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے اس کا مکروہ چہرہ مجھے دکھایا. نافرمانی کی زندگی سے بڑا گھاٹے کا سودا کوئی نہیں, غفلت سے زندگی سے بڑا گھاٹے کا سودا کوئی نہیں. میں نے پوری زندگی میں 40 سال مجھے تبلیغ میں لگے ہو گئے, میں نے صرف 4 مہینے دنیا کا کام کیا ہے. 1984 میں نے اپنی کپاس کاشت کرائی تھی. اس کے سوا آج تک میں نے براہ راست مصروف ہو کر دنیا کا کام نہیں کیا. کسی اور ذرائع سے اللہ تعالیٰ میرا زمیندارہ چلاتا ہے. لیکن دنیا کا دھوکہ کھلا 6 مارچ کی صبح 5 بجے سے لے کر 11 بجے تک, جب ہر آدمی کہہ رہا تھا ابھی مر گئے, ابھی مر گئے, ابھی مر گئے. میں خود کہہ رہا تھا یا اللہ میری موت آ چکی ہے تو میری بخشش فرما دے. تیرے بندوں پر میں نے کوئی زیادتی نہیں کی, میرا ضمیر مطمئن ہے. میں کسی کی غیبت نہیں کرتا, کسی کی برائی نہیں کرتا, کسی کی غیبت نہیں سنتا, کسی کا گلہ نہ کرتا ہوں نہ سنتا ہوں. کوئی زیادتی بھی کر جائے تو میں پی جاتا ہوں. میں اظہار نہیں کرتا ہوں. میں نے کسی کا حق نہیں مارا, نہ جان کا, نہ مال کا, نہ عزت کا, نہ آبرو کا. یہ تیرا پرچہ سخت ہے, تو نے مجھے اس میں اپنے فضل سے پاس کر دیا ہے. تیرا پرچہ میں فیل ہوں, اس میں فیل ہوں. میری تیرے دربار میں خیانت بہت لمبی ہے, وہ تو اپنے فضل سے معاف فرما دے, کرم سے معاف فرما دے. اگر میرا وقت پورا ہو چکا ہے تو میری بخشش فرما, اور اگر میرے ایام باقی ہیں تو مجھے معذوری سے بچا, مجھے معذوری سے بچا. اللہ نے میرے اسباب کو توڑ کے دکھایا کہ نفع وہاں سے ہوتا ہے جہاں اللہ چاہتا ہے. پھر اللہ نے نقصان کی ہر شکل قائم کر دی. موت کے محیب سائے پھیلا دیے, وہ پرچھائیاں لہرانے لگی. ڈاکٹر نا امید, آنکھوں میں امید ختم, چہروں پہ رونق ختم, سب مایوس چہروں کے ساتھ. سگا بھائی ایک تسلی کا بول دینے کی ہمت نہیں رکھتا ہے, اور سب پریشان ہیں کہ بس اب ختم, اور اگر یہ بچ گیا تو دل ختم, دل کے پلے کچھ نہیں. پھر اللہ نے نقصان میں نفع کا دلا کے دکھایا, نقصان میں زندگی, موت میں زندگی دے کر دکھایا, نقصان میں نفع دے کر دکھایا کہ اللہ نے یوں موت کو پیچھے دھکیلا, بیماری کو باہر نکالا, اور دل کو سلامتی کے ساتھ اللہ واپس لایا کہ جیسے کبھی دل کا دورہ ہوا ہی نہیں. ذالکم اللہ ربکم الحق, یہ ہے میرا تمہارا رب, سچا اور حقیقی رب. کھرا سودا, کھری ذات, اصل حقیقت. قرر ہو بالفنا, اقرار لے کہ تجھے مر جانا ہے, اور کیا کر. وَآرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ,
پچھلی قوموں کے قصے سنا. وسر فی دیارہم، ان کے اجڑی بستیوں میں جاؤ، مہنجو داڑو جاؤ. وہ دور ہے تو ٹیکسلا چلے جاؤ، وہ دور ہے تو یہ ہڑپا چیچا وطنی کے پاس ہے، وہاں چلے جاؤ. یہاں بڑی ہزاروں سال پرانی تہذیبیں دم توڑ کے عبرت کا نشان بنی پڑی ہیں اور پکار رہی ہیں، آؤ آؤ کوئی عبرت کی نگاہ والا ہو تو ہمیں دیکھو دیکھو دیکھو. یہاں کبھی ہٹو بچوں کے شور تھے، یہاں کبھی تہذیب و تمدن کا راج تھا. ہاں پھر کیا ہوا؟ فَإِنَّكَ تَرَىٰ قَدْ انتقلوا من دار الغرور ونزلوا فی دار الغربہ. جاؤ جاؤ ان اجڑے شہروں میں، ان ویران بستیوں آبادیوں میں، ان ٹوٹی پھوٹی محرابوں میں، ان پرانے کھنڈروں میں کھڑے ہو کر ان سے سوال کرو تم میں بسنے والے باسی کہاں چلے گئے؟ تو وہ ایک ایک دیوار درو دیوار، ایک ایک اینٹ، ایک ایک شکستہ راہداری، ایک ایک اجڑا ہوا کمرہ پکارے گا حسن ہم دھوکے کا گھر ہیں، ہم نے سب کو دھوکہ دے دیا اور انہیں مٹی میں مٹی کر دیا اور انہیں تہہ خاک پہنچا دیا. تو اے میرے بیٹے حسن، اپنے بوڑھے باپ کی نصیحت سن، ایک دن تو بھی مٹی میں مٹی ہو جائے گا. فَإِنَّكَ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ. تو کیا کرنا؟ یہ آخری جملہ سنانے کے لیے تمہیں حضرت علی کی ساری نصیحت سنائی ہے. تو کیا کرنا؟ یہ مسلمان کا طرز زندگی ہے. فلا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک. یہ میرا تیرا طرز زندگی ہے. جس پہ آئے گا وہ کامیاب، جو نہیں آئے گا ناکام. میرے بیٹے اب زندگی کیسے گزارنی ہے؟ جب دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو تو دنیا بیچ دینا، آخرت روک لینا. دنیا بیچ دینا، آخرت روک لینا. دکاندار قرضے میں آتا ہے، یا گھر بیچے یا دکان بیچے. تو کہتا ہے گھر بیچ دیتا ہوں تاکہ دکان کا کاروبار چلتا رہے. تو وہ گھر بیچتا ہے، دکان نہیں بیچتا. وہ گھر بیچتا ہے کہ دکان میں پھر مال ڈالوں گا، پھر اسے چلاؤں گا. تو حضرت علی کا فرمان ہے دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو جائے، ایک رکھو تو دوسری گئی، دوسری رکھو تو پہلی گئی. تو پھر کیا کرنا؟ پھر دنیا بیچ دینا، آخرت نہ بیچنا. دنیا بیچ دینا، آخرت نہ بیچنا. آخرت بل بع دنیا کا بآخرت. دنیا کو ٹھوکر مار دینا، آخرت کو ہاتھ میں رکھ لینا کہ دنیا کو پا کے بھی کھو دو گے اور پھر آخرت بھی چلی جائے گی. اور آخرت کو بچا لیا تو دنیا بھی بچ گئی اور آخرت بھی بچ گئی. میرے بھائیو اپنی آخرت کو بچا کے چلو، اپنی آخرت کو بچا کے چلو. اپنے اللہ کو اپنی زندگی کی منزل بنا کے چلو، اسے راضی کر کے چلنا سیکھو، ورنہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے، بڑے گھاٹے کا سودا ہے. مجھے اس وقت جب میں موت کی کیفیت میں تھا، نہ بیوی یاد تھی، نہ بچے یاد تھے، نہ گھر یاد تھا، نہ کوئی اپنی جائیداد یاد تھی، نہ اپنی یہ واہ واہ مجھے کوئی اس وقت اچھی لگ رہی تھی. مجھے ایک ہی غم تھا کہ وہ گھڑیاں جو میں نے غفلت میں گزار دی، کاش میں نے وہ بھی نہ گزاری ہوتی تو آج میرے پاس کچھ سودا اور آخرت کا جمع ہوتا. اور یہ فکر تھا کہ آج اس وقت اگر میں مر جاتا ہوں تو میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں، میری پیشی کیسے ہو. تو اپنے اللہ کو راضی کرو مرنے سے پہلے، جھٹکوں سے پہلے. اس زندگی کو اپنی زندگی بناؤ، اللہ کا راضی کرنا اپنی زندگی بناؤ. باقی سے توبہ کرو، تبلیغ میں جاؤ جہاں یہ زندگی سیکھی جا رہی ہے، سکھائی جا رہی. یہ گھر بیٹھ کے نہیں سمجھ میں آتی بات. پھرو اللہ کے واسطے، اللہ کی راہوں میں پھرو، جہاں جہاں سے آئے ہو. جس محلے سے ہر مہینے 3 دن نکلو، جمعرات اپنے مرکز میں جاؤ. ابھی چھٹیاں سر پہ آ رہی ہیں، اکثر نوجوان بیٹھے ہو. اللہ کے راہوں میں 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے نکلو. زندگی کی ترتیب بناؤ تاکہ ایک آہستہ 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 رخ آخرت کا بن جائے. دنیا پیچھے ہو جائے، آخرت آگے ہو جائے تو دنیا بھی ہاتھ میں رہے گی، اللہ بھی راضی ہوگا. دنیا کو آگے کیا، آخرت کو پیچھے کیا، نہ اللہ ملے گا، نہ آخرت، نہ دنیا بچے گی، نہ جنت. تو پچھلی پہ توبہ کرو، اگلی کی صحیح صحیح گزارنے کی نیت کرو. نیت کرتے ہو نا سارے بھائی؟ توبہ تو کرتے ہو نا سارے؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ.